بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ ہم نے کافی یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ جو ٹاپ اچیورز ہیں، ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں کامیاب ترین لوگ جو ہیں، ان کی چند ایک خصوصیات ہیں جو ہم بھی بتاتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہے کہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ ایک اس کے مطابق گول سیٹ کرتے ہیں، پھر اس میں پرسسٹنٹلی ایفرٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ جو خصوصیات ہیں وہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس ان کامن پوائنٹ کی، اس ایک انفرادی نقطہ نظر کی جس میں وہ باقیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ خصوصیت ان کی کسی سے نہیں ملتی۔ آج ہمارا موضوع وہ خصوصیت ہے، وہ انڈیویجویلٹی ہے، وہ یونیکنیس ہے، یا نیچر کا وہ یونیک گفٹ ہے جو ہر انسان کو ودیعت کیا گیا ہے، ہر انسان میں موجود ہے۔ جس نے اس یونیک گفٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کو پالش اور ڈیولپ کر لیا، میں آپ کو عرض کروں اس نے زندگی میں بہت آگے بڑھ جانے کا موقع حاصل کر لیا اور اچیورز کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اس نے لکھوا لیا۔ اب وہ یونیک گفٹ کیا ہے؟ میں بتاؤں، وہ اتنا آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا آپ ہے، جسے ہم کہتے ہیں یور اون سیلف۔ دیکھیں، ہر انسان چند ایک ایسی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے جو ہو بہو ویسی خصوصیات کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا اپنا آپ۔ اور آپ کی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شخصیت کیا ہے، آپ وہی یونیک انٹیٹی ہیں، وہی چند ایک منفرد خصوصیات کے حامل فرد ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے بہن بھائی ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی ماں باپ تربیت کے لیے ان کو میسر ہوتے ہیں، اور ماں باپ کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ لیکن آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیجئے کہ جب آپ لیپ آف دا مدر میں ہوتے ہیں، اس کی گود میں ہوتے ہیں، تو آپ کی عادات اس وقت ہی مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کے غصے کے انداز، آپ جب بھوک لگتے ہیں تو بھوک کا جو آپ نے اظہار کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، بے شمار اور چیزیں آپ کی والدہ بتائے گی کہ یہ شروع سے ایسے بیہیو کرتا ہے۔ ہمارا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ ایک منفرد شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، اگر ایسے معاشرے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہو، آپ پروان چڑھ رہے ہوں جو آپ کی اس خصوصیت کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو، اس کو پالش کرنے میں مددگار ہو، اور اس میں آپ کی حوصلہ افزائی اور انکریج کر رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس خصوصیات کو لے کر یقیناً معاشرے میں ایک ڈسٹنگوشڈ فرد بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں ان کو تنقید اور ڈسکریجمنٹ کا ہی سامنا کرنا پڑے، اس لیے کہ دوسروں کی خصوصیات تو آپ سے ملتی نہیں ہیں، ممکن ان کو آپ کی عادات ہی پسند نہ ہو، اسی لیے یہ جو تنقید کا ایک نقطہ نظر ہے یا فلسفہ ہے، زیادہ تنقید آپ کو وہ کریں گے جن کا مزاج آپ سے نہیں ملتا۔ اصل میں غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا شخص تنقید کر رہا ہے، اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا اس کے ذوق شوق کے مالک نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کمپنی کو پسند کرتا ہے جو اس کے اس ذوق شوق کے حامل ہو۔ تو لہذا بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے تو آپ ایسے ماحول میں داخل نہ ہوئیے گا جو آپ کے اندرونی ماحول سے مطابقت نہیں کھاتا۔ وہاں یقیناً آپ ڈسکریج ہوں گے، آپ خود کو نیگیٹیولی ڈیفرنٹ سمجھیں گے کہ شاید آپ معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، جبکہ آپ کی ایک دنیا ہے، آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں پروان چڑھنا ہے۔ ایک مثال آپ کو میں نیچر کے حساب سے دیتا ہوں۔ نیچر میں جو باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں دو قسم کے پودے ہوتے ہیں جن میں ڈراسٹک ڈفرینس ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہائیڈروفائٹس۔ ہائیڈروفائٹس وہ پودے ہوتے ہیں جو کہ پانی کے کنارے زیادہ پروان چڑھتے ہیں، جن کو پانی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو زیادہ شیڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔
وہ سورج سے ذرا بچتے ہیں، پانی کے قریب جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے زیروفائٹس۔ یہ وہ پودے ہوتے ہیں جو پانی کی جن کی ریکوائرمنٹ بڑی کم ہوتی ہے، رادر ان کی ریکوائرمنٹ سورج کی تپش اور روشنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیزرٹ پلانٹ کہتے ہیں۔ اگر اس کی مثال بتائی جائے تو یہ جو کیکٹس ہے یہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کو ہم کم پانی کے ماحول میں لے کے جائیں، زیادہ تمازت سورج کی گرمی دیں اور سورج کی روشنی دیں تو اس میں بے شمار خوبصورت قسم کے پھول نکلیں گے۔ اگر آپ ان زیروفائٹس، ان پلانٹس کو پانی کے کنارے لے جائیں اور سورج سے بچائیں تو عین ممکن ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائیں، یا ان کی ویسے بڑھوتری نہ ہو، ان کو پھول ہی نہ آئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہائیڈروفائٹس جو کہ پانی کو پسند کرنے والے، پیار کرنے والے پودے ہیں، ان کو آپ ڈیزرٹ میں لے جائیں جہاں ان کو پانی میسر نہ ہو اور سورج کی تپش میں لے جائیں، روشنی میں لے جائیں تو یہ بھی چند دنوں کے بعد وہاں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میں بتاؤں، آپ ایک انسان کے طور پر آپ یا زیروفائٹس ہیں یا آپ ہائیڈروفائٹس ہیں۔ آپ کی اب ایک دنیا ہے جس میں آپ کی بڑھوتری ممکن ہے، جہاں آپ کو پھل پھول لگنے ہوتے ہیں۔ غلط ماحول میں اگر آپ چل گئے تو آپ نہ معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صحیح پوٹینشل یا اسی معاشرے کے لیے افادیت رکھی ہوتی ہے، نہ وہ افادیت آپ کی باہر آ سکے گی اور نہ یہ معاشرہ اس سے فیض یاب ہو سکے گا۔ معاشرے نے اپنا نقصان بھی کیا اور آپ تو دنیا میں گویا کہ آئے ہی نہیں کہ آپ پھر اسی پوٹینشل کو، انہی خصوصیات کو، انہی صلاحیتوں کے ساتھ یوں ہی گریو یارڈ میں چلے جائیں گے۔ اور میں بتاؤں، مور دین 90% پیپل، یہ سارے کے سارے چھپے ہوئے خزانوں کے ساتھ، یہ دنیا کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے، میں آپ کو عرض کروں، اپنی ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور اسی طرح گریو یارڈز میں جاتے جا رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے آخر میں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، تو وہ مثال میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ گریک مائتھالوجی میں وہ فلاسفر کنگ کی، جس نے ایک مقابلہ کروایا اپنے ملک کے تمام دانشور لوگوں کا کہ آپ ایک ایسے 2 لفظوں پر مشتمل میگزم لے کر آئیں جس میں ٹوٹیلٹی آف وزڈم چھپی ہو، دنیا کی حکمت و دانائیاں چھپی ہوں۔ 2 فلاسفر یا دانشور لوگ جن کو انعام ملا، ایک میگزم تو یہ تھا اوائڈ ایکسٹریمز، انتہاؤں سے بچو، لیکن جو میگزم میرے آج کے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ تھا نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ تو بیٹا، بی یور سیلف، آئیڈینٹیفائی یور سیلف، پالش یور سیلف and then liberate all those energies which are linked with your that potential۔ یہ آپ ہیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، فخر کریں، be yourself، be proud of yourself، کہ آپ خالق کائنات کی ایک انتہائی عمدہ تخلیق ہیں، اور نہ صرف عمدہ بلکہ منفرد تخلیق ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، خالق کائنات کلونز نہیں بناتا۔ آپ جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، ایک اسائنمنٹ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے خود کو نہ پہچانا، آپ اس اسائنمنٹ کو پورا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنی زندگی جینا سیکھیے اور اپنی ہی زندگی جیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔